حدیث نمبر 215 حدثنا احمد بن نصر النسابوري قال حدثنا اسحاق بن محمد الفروي قال حدثتنا عبيدة بن نائر عن عائشة بنت سعد بن ابي وقاص عن ابيها ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يشرب قائما. حضرت سعد بن ابی وقاص ان کے بارے میں لکھیے. سعد بن ابی وقاص، سعد بن ابی وقاص القرشی الزہری. پھر سے سعد بن ابی وقاص القرشی الزہری. اسلام قبول کرنے میں صحابہ کرام کی اگر نمبرنگ کی گئی، جیسا کہتے ہیں نا کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر پہلے دوسرے تیسرے اگر نمبرنگ کریں گے تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر 7 آتا ہے. یہ 7ویں آدمی تھے اسلام قبول کرنے میں، اور عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہے. آپ عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہے، یعنی وہ 10 صحابہ جن کو سرکار جنت کی بشارت ایک ہی سٹنگ میں فرمائی تھی، ان میں سے آپ ایک ہے. اور سارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سارے جنگوں میں شریک رہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے فرمائے تھے جب یہ میدان جنگ میں تیر چلا رہے تھے یا بھالا چلا رہے تھے، یہ دور سے نشانہ لگانے میں بہت ماہر آدمی تھے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر کا نشانہ لگانا ہو یا بھالے کا، ڈسٹینس سے جو نشانہ لگاتے اس میں بڑے ماہر تھے. جب وہ جنگ احد اور دوسرے جنگوں میں بھی جب یہ وار کر رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ارمی سعد فداک ابی و امی، میرے ماں باپ تجھ پہ سے قربان سعد، وار کر جی، چلا تیر، میرے ماں باپ تجھ پہ قربان. تو یہ بہت کم لوگ کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح سے فرمایا ہے. ایک حضرت زبیر بن عوام کے لیے فرمایا ہے، ایک سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے لیے. یہ صحابہ کرام میں سے اہل بیت کا معاملہ پھر الگ سے ہے، ان کے لیے اور اضافہ بھی فرمایا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ جنگ قادسیہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو ایران فتح ہوا تھا، یعنی یہ تاریخ اسلام کی سب سے بڑی جنگوں میں سے ایک تھی. اس کے کمانڈر ان چیف جو ہے وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یہ ان کا کارنامہ تھا جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایران فتح ہوئے تھی. یقیناً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مقرر کیا تھا، اور جنگ کی پالیسی جو انہوں نے بنائی تھی، کیونکہ مسلمانوں کی تعداد اس جنگ میں آفیشل آرمی اور ساتھ میں شامل ہو جانے والے افراد کو ملا کر یہ کیا کہتے ہیں، قدیم زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ ایک آفیشل آرمی ہوتی تھی. آفیشل آرمی جب جاتی تھی جہاد پہ، کیونکہ یہ ثواب کا کام ہوتا، تو بہت سارے لوگ جو ہے ایز اے والنٹیئر اس میں شامل ہو جاتے تھے، ہم بھی جنگ میں شریک ہوں گے. تو والنٹیئرز اور لشکر کو سب ملا کر مسلمانوں کی تعداد 60,000 تھی، 60,000 تھی مسلمانوں کی تعداد. اور ایران کا جو لشکر تھا، فارس کا کیا کہتے ہیں، جس کے کمانڈر ان چیف رستم تھا، یہ جو رستم پہلوان مشہور کہتے ہیں نا، رستم پہلوان جو تھا بالکل وہی رستم پہلوان جو تھا، اس کا کمانڈر ان چیف تھا رستم. بہت بڑا فائٹر تھا وہ. تو رستم کمانڈر ان چیف تھا، اور اس کے کمانڈ میں جو لشکر مسلمانوں سے ٹکرانے کے لیے آیا تھا اس کی تعداد 3,60,000 تھی. مسلمان 60,000 تھے اور یہ 3,60,000 تھے، اس کے باوجود مسلمان جیتے. تو یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کارنامہ تھا یہ. اور فتنہ کی جنگیں، یعنی جب یہ مشاجرات صحابہ کا جب مسئلہ آیا تو پھر اس میں آپ جو ہے گھر میں بیٹھ گئے تھے، کسی ایک اس میں بھی نہیں تھے. اور آپ کا انتقال 55 ہجری کو ہوا، 55 ہجری کو، سن 55 ہجری کو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا. تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر پانی پیتے تھے، یعنی کبھی کبھی کھڑے ہو کر بھی پانی پیتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر بیٹھ کر ہی پیا کرتے تھے، لیکن جب کبھی حضور کو کوئی دیکھ لیتا کہ حضور کھڑے رہ کر بھی پیے ہیں تو اس کو اسپیشلی روایت کے طور پر بیان کرتے. جیسا کہ ہم بتائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے سے متعلق اب ہم حدیثیں پڑھے کہ سرکار مرغی کا گوشت کھائے، سرکار کو بکری کا ہاتھ پیش کیا گیا، سرکار کے پاس یہ لایا گیا. یہ جو روایتیں آ رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ روایتوں کے علاوہ
جو ٹائم ہوتا اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ سب کچھ نہیں آتا، یعنی عام طور پر سرکار کا کھانا بالکل معمولی ہوتا ہے، یعنی معمولی مقدار کے اعتبار سے، یعنی صرف کھجور کھا لیے، کھیرا کھا لیے، دودھ پی لیے، اس طرح سے ہوتا تھا، اور کبھی کبھی روٹی آتی اور بہت کبھی کبھی ان کے پاس گوشت آتا تو وہ روایت بنتی۔ اسی طرح سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ 2 4 5 روایتیں آپ کو ملیں گے کہ سرکار کھڑے رہ کر پیے، کھڑے رہ کر پیے، تو وہ 2 4 5 وہ سرکار کھڑے رہ کے پیے جس سے جواز معلوم ہو جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ جتنا بھی ہوگا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی رہا کہ وہ سرکار بیٹھ کر ہی پانی پیا کرتے تھے، اور کیونکہ وہ ہمیشہ ہوتا تھا اس لیے اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی کہ سرکار بیٹھ کر پانی پیے، بیٹھ کر ہی پیتے ہیں پانی، بیٹھ کر ہی پیتے ہیں پانی، کھڑے رہ کر اگر پیے تو وہ بیان کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔